لیے کہا جس سورت کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے کیا بات ہوتی ہے اللہ سے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی دیکھو میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے اذا قال العبد الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ کا جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسنا علی عبدی دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے اذا قال العبد مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ کا جواب آتا ہے اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین اور آخر تک جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کا جواب آتا ہے اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا مجھ سے سوال کیا میں نے اس کو عطا کر دیا میں نے اس کو دے دیا تو وہ بندہ اللہ سے ہم کلام اور اللہ اس کی بات کا جواب دے رہا ہے اسی لیے ہمارے اساتذہ سے ہم نے سنا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھاتے تھے اور نماز پڑھا کر نماز پڑھتے میں جب کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین تو کھڑے رہتے تھے خاموش ہو جاتے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے الرحمن الرحیم پھر رک جاتے تھے پھر کہتے تھے مالک یوم الدین کہتے ہیں بالکل ایسا لگتا تھا جیسے وہ اللہ کے جواب کے منتظر ہوں اللہ کا جواب آ گیا اب وہ آگے آیت پڑھتے تھے پھر اس کے بعد پڑھتے تھے پھر اس کے بعد پڑھتے تھے اللہ نے ایسی کتاب ہمیں دی ایسا کلام اتارا ایسا کلام نازل کیا اور کہا اوتیت جتنی بھی پچھلی کتابیں تھیں تورات تھی زبور تھی انجیل تھی صحف تھے جتنے صحیفے نبیوں پر اتارے تھے سب کچھ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہر ایک کا خلاصہ قرآن حضور نے فرمایا کہا اوتیت الفاتحہ مکان التورات اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ دی ہے تورات کے بدلے میں جو کچھ تورات میں اللہ نے اتارا تھا وہ سارا کا سارا اللہ نے مجھے سورہ فاتحہ میں دے دیا والمائدہ مکان الانجیل اور اللہ نے سورہ مائدہ کو مجھے انجیل کے بدلے میں دیا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے اس کے بدلے میں اللہ نے سورہ مائدہ دی اور یہ بڑی صورتوں میں تنہا اکیلی ایسی صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش فرمائی تو کہا انجیل کے بدلے میں مجھے سورہ مائدہ دی گئی اور کہا والحوامیم مکان الزبور اور حامیم سے شروع ہونے والی قرآن پاک کی صورتیں مجھے زبور کے بدلے میں دی گئیں حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے زبور جو کچھ زبور میں اللہ نے نازل کیا تھا وہ حمیم سے شروع ہونے والی کتابوں میں اللہ نے اتار دیا اور کہا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ اور مفصلات صورتوں کے ذریعے سے اللہ نے مجھے دیگر تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی اور پھر حضور نے فرمایا وَأُعْطِيتُ مِنْ آخَرِ سُورَةِ الْبَقرَةِ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا اور یہ ایسا رکوع ہے وَكَانَتْ مِنْ كُنُوزِ الْعَرْشِ یہ اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے خاص طور پر یہ رکوع مجھے عطا کیا ہے اور یہ ایسا رکوع ہے ایسی یہ آخری دو آیتیں ہیں حضور نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ کفتہ کہا جو شخص سورہ بقرہ کی یہ دو آخری آیتیں رات کے اندر پڑھ لیتا ہے کہا بس اس کا دو آیتوں کا پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اب آسمانی کوئی مصیبت ہے سلطانی مصیبت ہے زمین کی مصیبت ہے کوئی اور بلا کا نزول ہے اللہ تعالیٰ اس دو آیتوں کو اللہ نے ایسا پاور دیا ہے
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی حضور پر نازل ہوئی تھی، اس دن سے لے کر اور آخری رات تک، جس رات آپ دنیا سے جس کی صبح دنیا سے جانے والے ہیں اور وہ آخری رات ہے، اس رات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غشی کی وجہ سے ان آیتوں کو نہیں پڑھ پائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کفیہ، اللہ کے نبی کی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کیا اور ان 2 آیتوں کو پڑھا اور ان 2 آیتوں کو پڑھ کر اس پر دم کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں پھیر دیا۔ اللہ کے نبی روزانہ جب بستر پر جاتے تھے ان 2 آیتوں کو پڑھتے تھے اور اس پر پھونکتے تھے اور پھونک کر ایسے پیچھے سے ہاتھ لے جاتے تھے اور ایسے لگاتے ہوئے اپنے بدن پر آخر تک آ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوشی کے عالم میں بھی اور دنیا سے جانے والی آخری رات میں بھی اس کا نامہ نہیں کیا، اور اللہ نے ایسے خزانے عرش کے خزانہ، عرش کا خزانہ ہمیں دیا اور ہماری زندگی میں اس پر عمل نہ ہوا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ امت پریشان ہے، مسلمان پریشان ہیں، ذلتوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، کون سا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے جو اللہ نے ایسی ذلتیں ہم پر مسلط کی؟ کوئی اور سبب نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے۔ دنیا والوں نے بتایا یہ سبب ہے، یونیورسٹیاں مسلمانوں کے پاس ہوں تو مسلمان ترقی کر جائیں گے، ایٹم مسلمانوں کے پاس تو مسلمانوں کو ترقی ملے گی، فلاں چیز ہو تو ترقی ملے گی، سب کچھ کر لیا، ساری چیزیں حاصل کر لی اور ذلتیں بڑھتی گئیں اور ذلتیں بڑھتی گئیں۔ کبھی اللہ سے بھی پوچھ لیتے اے اللہ ہماری ذلت کا کیا سبب ہے، کیوں یہ ذلتیں اللہ ہم پر مسلط ہوئی ہیں؟ جب اللہ سے پوچھا گیا تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر تم نے میری اس کتاب سے اعراض کیا، قرآن سے اعراض کیا اور اس سے روگردانی کی اور اس سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا، نکلنا چاہو گے نہیں نکل سکو گے، پریشان حال ہوگے، نام شبینہ کے محتاج ہو جاؤ گے اگر تم نے میری اس کتاب سے اعراض کیا۔ اور یہ تو دنیا کے اندر ہوا، آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آخرت کے اندر میں تمہیں نابینا بنا کر اٹھاؤں گا، اگر میری کتاب سے اعراض کیا اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے، کہا 4 جگہ انسان کو رہنا ہے، دنیا میں انسان کو رہنا ہے، ایک لمبی زندگی یہاں گزارنی ہے، اس کے بعد قبر میں رہنا ہے، قبر میں زندگی گزارنی ہے، پھر اس کے بعد میدان محشر میں رہنا ہے، وہاں پر زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بعد پھر جنت میں رہنا ہے، وہاں پر زندگی گزارنی ہے۔ قرآن ہر جگہ عزت دلائے گا، دنیا میں قرآن سے جڑو گے دنیا میں عزت، قبر میں قرآن سے جڑو گے قبر میں عزت، میدان محشر میں قرآن سے جڑنے کی وجہ سے عزت، اور جنت کے اندر پہنچنے کے بعد کوئی عمل عزت دلانے والا نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر قرآن عزت دلانے والا ہے۔ دنیا کے اندر تو اللہ نے کہہ دیا جو اس قرآن سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، قبر میں عزت قرآن کی وجہ سے ملے گی۔ قرآن پاک ختم ہوتا ہے، آخر میں دعا لکھی ہوئی ہے، جو دعا لکھی ہوئی اللہم آنس وحشتی فی قبری، کوئی شخص یہ چاہتا ہے مجھے میری قبر میں ڈر نہ لگے، وہاں کے سانپ بچھو مجھے نہ ڈسیں، وہاں کی وحشت میری دور ہو جائے، قبر مانوس ہو جائے، منتہے نظر تک وسعت ہو جائے، میری قبر میں خوشبو آ جائے، میری قبر نورانی بن جائے، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن سے جڑنا پڑے گا۔ قرآن ہے قبر کی وحشت کو دور کرنے والا۔ قرآن سے اگر تعلق رہا دیگر چیزیں بھی فائدہ پہنچائیں گی، لیکن قرآن سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ قرآن اس کی حفاظت کرے گا، چاروں طرف سے حفاظت کرے گا۔ دیگر بدعمالیوں کی وجہ سے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے، فرشتے دیگر عذاب والے آئیں گے، لیکن یہ قرآن سے تعلق رہا ہے، اس کا قرآن سے
سمجھا رہا ہے، لہذا قرآن کو اللہ شکل عطا فرمائے گا اور یہ فرشتوں سے یہ قرآن لڑ کر حفاظت کرے گا۔ کسی فرشتے کو اللہ نے قرآن سے زیادہ طاقت نہیں عطا فرمائی، وہ عذاب دینے والے فرشتوں سے یہ قرآن محفوظ رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ قبر کے اندر قرآن ہمیں عزت دلانے والا، میدان محشر کے اندر وہاں بھی قرآن عزت دلانے والا۔ حضور نے فرمایا القرآن حجت لک او حجت علیک، قرآن یا تو آپ کے حق میں جھگڑا کرے گا، آپ کی سفارش کرے گا۔ القرآن والصیام، دو چیزیں کو ہماری سفارش کرے گی، قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، اللہ اسے بخش دے، معاف کر دے۔ لیکن قرآن تو اللہ سے جھگڑ لے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا اور کہے گا اللہ یہ میری تلاوت کرنے والا تھا۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، کہا اور سورہ بقرہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضور نے فرمایا 30 آیتیں، صرف 5 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا اس کو پڑھنے کے اندر، لیکن 30 آیتیں صرف 5 منٹ صرف ہوتے ہیں اس کے اندر۔ یہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا دیگر بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا فیصلہ ہو گیا جہنم میں جانے کا، فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ سورہ ملک آئے گی اور ان فرشتوں سے چھڑائے گی اور چھڑا کر اللہ کی عدالت میں پیش کرے گی اور اللہ سے کہے گی اے اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو شخص سورہ ملک کو پڑھے گا آپ اسے جہنم سے بچائیں گے۔ اے اللہ اب آپ یہ کریں، یا تو سورہ ملک کو قرآن سے نکال دیں یا پھر اس شخص کو جہنم سے نکال دیں۔ اللہ کی قضائے مبرم ہے، اٹل فیصلہ ہے، قرآن سے سورہ ملک کو نہیں نکالے گا۔ یقیناً سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالی جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو قرآن پاک میدان محشر کے اندر عزت دلانے والا، میدان یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، کہاں ایسی کأنہما غیابتان، ایسا لگے گا جب اللہ کا عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسی سخت حالت ہوگی اس وقت یہ دونوں صورتیں صاحبان بن کر سورہ بقرہ کی سے محبت کرنے والے کو پڑھنے والے کے اوپر آئیں گی اور اس وقت اس کو اس دھوپ کی تپش سے اور وہاں کی میدان محشر کی سختی سے اس کو بچائیں گی۔ اور قرآن سے اگر اعراض کیا تو یہ امید میں مت رہنا کہ قرآن کو چھوڑ کر ہمیں عزت مل سکتی ہے۔ کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اندھا بنا کر اٹھائے گا اور وہ اللہ سے کہیں گے رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ مجھے تو دنیا میں دکھتا تھا، نظر آتا تھا، آج مجھے دکھ کیوں نہیں رہا، نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اذا اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں سنانے والے بتانے والے تم تک آئے تھے، ہاں یا اللہ آئے تھے، کیا کیا؟ ہم نے ان کو بھلا دیا۔ کہا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جس طرح تم نے ہماری آیتوں کو بلایا اسی طرح ہم تجھے بلا دیتے ہیں۔ اللہ بلا دے، اللہ کسی کو بلا دے تو پھر کون ہے ساتھی، کون ہے ساتھ دینے والا؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم نبی کے دامن سے پکڑ کر جھوم جائیں گے اور نبی سے کہیں گے ہمیں بخشوا دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے۔ یقیناً اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے۔ کن کی شفاعت کریں گے؟ کن کی سفارش کریں گے؟ قرآن سے جڑنے والوں کی شفاعت ہوگی، قرآن سے تعلق رکھنے والوں کی شفاعت ہوگی۔ قرآن چھوڑنے والوں کے لیے نبی کا کیا اعلان ہے، اللہ کا کیا اعلان ہے؟ اللہ کی عدالت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چھوڑنے والوں کے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ یہ وہ قوم جس نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاری تھی، نبی ہمارے خلاف مدعی ہو جائیں، اللہ فیصلہ کرنے والا ہو، اللہ اپنے محبوب کے حق میں فیصلہ کرے گا یا ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا؟ اللہ یقیناً اپنے محبوب کے حق میں فیصلہ
فیصلہ کرے گا. کوئی نجات کی صورت نہیں ہے قرآن چھوڑ کر، نہ دنیا کے اندر، نہ قبر کے اندر، نہ میدان محشر میں. اور جنت میں پہنچنے کے بعد سارے اعمال ختم. سارے اعمال کی ترقی کیا ہے؟ آخری اسٹیشن کیا ہے؟ جنت میں پہنچا دینا، جنت میں داخل کر دینا. جنت میں چلا گیا، سارے اعمال کا صلہ مل گیا، بدلہ مل گیا، اللہ کی رضا کا اعلان ہو گیا. لیکن قرآن والے کی ترقی جنت میں پہنچنے کے بعد بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کو ترقی دیتا رہے گا. اللہ کہے گا اقرا ورتل ورتق کما ترتل فی الدنیا. بس قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ منازل میں تک چڑھتے جاؤ. کہاں تک جائے گا؟ کہاں تک جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلینا من النار. کچھ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے کچھ گھر والے ہیں. جیسے اہل بیت ہیں اللہ کے نبی کے گھر والے، ایسے ہی اللہ کے گھر والے ہیں. حضور نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا منون یا رسول اللہ، اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ. کہا قرآن والے اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں. یعنی قرآن والوں کو اللہ اپنے پڑوس والی جنت عطا فرمائے گا، یہاں تک اس کے مقام کو اللہ بلندی نصیب کرے گا. اور یہ تو قرآن سے جو شخص جڑے گا اور قرآن سے تعلق رکھے گا، اس کے ماں باپ کو اللہ وہ عزت عطا فرمائے گا. یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. جنت کا سبز ریشمی لباس پہنایا جائے گا. یحلون فیہا اساور من ذهب. سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سر کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا. ان ادنی لؤلؤ منہا. اس تاج کا جو سب سے چھوٹا موتی ہوگا اس کی روشنی مشرق سے مغرب تک جا رہی ہوگی. تو اس تاج کی روشنی کا کیا عالم ہوگا اور اس کا کیا مقام ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام قرآن پاک سے ایسے جڑے تھے، اسی لیے اس کے بغیر نجات نہیں تھی، اس لیے ایسا تعلق رکھتے تھے. فجر کی نماز پڑھ کر سارے مدینے میں ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی اور ساری آواز مل کر ایسی بن گئی تھی جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، ایسی ان کی آواز بن جاتی تھی. ساری آواز مل کر ایسی آواز بن جاتی تھی. کوئی گھر ایسا نہیں تھا قرآن کی تلاوت کے بغیر جس گھر کا آواز ہو. ہر شخص قرآن سے ایسا جڑا تھا. ہم ایسے قرآن سے جڑے تھے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان، ہمارے بچے تک ایسا قرآن سے جڑے تھے کہ ان کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے اور ان کا قرآن کا پڑھنا آسمان کے فرشتوں کو رلا دیتا تھا. آسمان کے فرشتے رونے لگتے تھے. ایک نوجوان صحابی ہیں، 10-12 سال ان کی عمر ہوگی، رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کی زبان میں قرآن اترا تھا. ان کا تو بچہ قرآن کو سمجھتا تھا تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کر روتے جا رہے ہیں اور پھر اپنا قرآن جب مکمل ہو گیا اور فجر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے ہو کر اس نوجوان صحابی کا استقبال کیا اور استقبال کرتے ہوئے اس سے کہا یا فتح، اے نوجوان، کیا آج رات تو قرآن پڑھ کر رو رہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں آج قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن پڑھ کر رو رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا یا فتح لقد ابکیت اعین ملئ من ملائکۃ کثیر. اے نوجوان، تو قرآن پڑھ کر رو رہا تھا، تیرے قرآن پڑھ کر رونے نے سارے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا. تو رو رہا تھا، سارے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے. ہمارے بچے ایسا قرآن سے جڑے ہوئے تھے. سورہ بقرہ، سورہ کہف کی تلاوت حضرت حسین بن
بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور جیسے ہی سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں ان کا گھوڑا بھٹکنے لگتا ہے، اونٹ بھٹکنے لگتا ہے، پڑھنا بند کرتے ہیں صحیح ہو جاتا ہے، پھر پڑھتے ہیں پھر بھٹکتا ہے، پھر روکتے ہیں پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ عقل میں بات نہیں آ رہی قرآن سے یہ کیوں بھٹک رہا ہے اور قرآن سے یہ اس کے اندر وحشت کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا یا رسول اللہ میں قرآن پڑھتا ہوں میرا گھوڑا بھٹکتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں اونٹ بھٹکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اقرا یا ابن عزیر، اقرا یا ابن عزیر، اے حسین ابن عزیر کاش تو اس قرآن کو پڑھتا رہتا، تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے سکینہ اتر رہا تھا، آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے، ان فرشتوں کو دیکھ کر تیرے یہ جانور وحشت کھا رہے تھے۔ اگر تو پڑھتا رہتا تو مدینے کی گلی کا بچہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کرتا، اسی سے فرشتے چھپے ہوئے نہ رہتے۔ ایسا قرآن سے ہم جڑے ہوئے تھے، ہمارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا پیار قرآن سے کرتے تھے، ایسی محبت تھی ان کو، اس قرآن پاک سے اللہ کے یہاں سے آرڈر دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا جاؤ، اللہ کے نبی کو پابند کیا جاتا تھا یا رسول اللہ آپ جائیے فلاں صحابی سے قرآن کو سنیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور بلا کر کہا مجھے سورہ لم یکن الذین کفروا سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ رہو علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں، آپ پر تو قرآن اترتا ہے نازل ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لے کر مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے قرآن پاک کو سنوں، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے اسمانی اللہ، اسمانی اللہ، اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لے کر کہا تھا، اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا تھا، ہم قرآن یہاں پڑھیں گے، اللہ کی مجلسوں میں ہمارا نام لیا جائے گا، ہمارے نام کے تذکرے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بھی اگر ہمارا نام لے دے اور نام لے کر کوئی بیان دے دے، ہمیں کیا حال ہوتا ہے، 10 لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں ارے تمہیں معلوم ہے وزیر اعلیٰ نے نام لیا ہے، فلاں جگہ میرا ذکر کیا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں اس کائنات کا مالک اور خالق وہ ہمارا نام اپنی مجلس میں ذکر کرے، کیا شان ہے قرآن والے کی اور کیا مقام ہے قرآن پڑھنے والے کا۔ اور بعض ہمارے طلبہ بھی بہت پیارا قرآن پڑھ رہے تھے، بعض کو اللہ نے آواز ایسی دی ہوتی ہے، ایسی صحابہ نے بھی تقسیم کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گزر رہے ہیں، گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کی آواز بہت پیاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وہیں رک گئے، کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا قرآن سنتے رہے، وہ سناتے رہے۔ ابو ابی بن کعب کو پتہ نہیں ہے، وہ تو اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور باہر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی، حضور مسجد میں آ گئے، اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے مسجد نبی کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہا ابو موسیٰ میں رات میں گشت کر رہا تھا، گزر رہا تھا، تیرے گھر کے قریب سے گزرا، تیرے قرآن نے میرے پیروں کو روک لیا، مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ پھر حضور نے فرمایا لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَّزَامِيرِ آلِ داؤد، اللہ نے تجھے داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر عطا کیا ہے۔
داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو آواز دی تھی، ایسی آواز تھی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، زبور کے اندر مناجات تھی، اللہ کی صرف تعریف ہے، تو زبور کی مناجات کرتے تھے تو دریا کا بہتا پانی تھم جاتا تھا، چلتی ہوئی ہوا رک جاتی تھی، درندے پرندے چرندے اکٹھا ہو کر داؤد علیہ السلام کی آواز پر جھومنے لگتے تھے، اور یہاں تک لکھا ہے پہاڑ تک اگر داؤد علیہ السلام کی آواز پر جھومنے لگتا تھا، 70 قسم کی آوازیں ایک ساتھ داؤد علیہ السلام کے گلے سے نکلتی تھی، کہا اللہ نے تجھے داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے سر عطا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایسا قرآن پاک سے ہمارا جڑنا تھا، اور ایسا ہمارا قرآن پاک سے تعلق تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہدایت کا ذریعہ بنتی تھی بڑے سے بڑے لوگوں کا۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، حضور نے اپنے طور پر بنا لی ہے، تو کہا اللہ نے چیلنج کیا ہے، جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لاؤ۔ وہ مکہ کے بڑے سے بڑے لوگ وہ ساری صلاحیتیں انہوں نے لگا دی، قرآن کی چھوٹی سی سورت نہیں بنا سکے۔ قرآن کی چھوٹی سی سورت، سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اس سورت کو ٹھام دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ میرا کلام ہے، میں نے اس کو گڑھا ہے، تو لاؤ جیسی چھوٹی سی سورت بنا کر، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ سارے جتنے وہاں پر قصیدے ٹنگے ہوئے تھے، اس حبیب معلقہ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، یہ سارے قصائد وہیں سے اکٹھا کیے گئے ہیں، لہذا ان کے رشتہ دار آتے تھے، اپنے قصیدے اتار لیتے تھے، اتارتے جاتے تھے، سارے قصیدے اتار لیے گئے، سب قصیدے اتر گئے، صرف سورہ کوثر لٹکی رہی، اور اس کے آگے انہوں نے لکھا، سورہ کوثر کے آگے لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیتوں کے بعد انہوں نے لکھا، مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ انسان کا کلام ہوتا تو ہم یقیناً جیسا کلام بنا دیتے، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے، کلام ہی نہیں۔ ابو لہب سے لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، انہوں نے آ کے کہا تیرے لیے میری نبوت کو جھٹلانا سب سے زیادہ آسان ہے، سب سے زیادہ آسان تیرے لیے میری نبوت کا جھٹلانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو ایمان قبول کر لے۔ اللہ نے تیرے بارے میں اعلان کیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کی ہلاکت، سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جہنمی، اللہ نے اعلان کر دیا، سب سے آسان تیرے لیے میری نبوت کا جھٹلانا، تو ایمان لیا ہے، تو ایمان کو قبول کر لے، میرا کلام جھوٹا ہو جائے گا، اللہ کا کلام جھوٹا ہو جائے گا، اور تو ایمان میں داخل ہوگا، اور یہ سورہ لہب جھوٹی ہو جائے گی، تبت یدا ابی لہب جھوٹی ہو جائے گی، میں جھوٹا ہو جاؤں گا، مجھ پر نازل ہونے والا قرآن جھوٹا ہو جائے گا، لہذا تیرے لیے جھٹلانا مجھے تو سب سے زیادہ آسان ہے۔ لیکن اللہ نے اعلان کیا تھا تو ابو لہب ایمان نہیں لا سکتا تھا، نہ لایا، چیلنج کرنے کے بعد بھی نہیں لایا، کیونکہ اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا ہے اس میں ایک ذرے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ایسا پیارا کلام اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو ایسی فصاحت اور بڑا لوگوں جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے، بادشاہ بڑے بڑے بادشاہوں نے طے کیا، مسلمان ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے تم شاعر ہو، بناؤ قرآن جیسا کلام، لاؤ قرآن جیسا کلام بنا کر۔ تو وہ قرآن جیسا ایک شخص ہے، کلیلہ دمنہ کا مصنف، ہمارے ادب میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، عبداللہ بن مغفل، اس کو کہا بادشاہ نے، عیسائی تھا یہ پہلے، تو کہا تو اتنا بڑا شاعر و ندیم بنا پھرتا ہے، لہذا تو قرآن جیسا کلام کیوں نہیں بناتا؟ تو اس نے کہا اتنے مجھے پیسے دیے جائیں، اتنے دن کا وہ دیا جائے، اتنی کتابیں دی جائیں، میں قرآن جیسا کلام بناؤں گا۔ 1
سال تک کمرے میں بیٹھ کر قرآن جیسا کلام بناتا رہا. پھر اس نے کچھ بنایا کاغذ میں لے جا رہا تھا بادشاہ کو دکھانے کے لیے. فجر کی نماز کے بعد ایک بچی، چھوٹی سی بچی کھڑکی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور یہ اپنا کلام لے کر وہاں سے گزرا اور وہ بچی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. اس آیت کی تلاوت کر رہی تھی. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وہ وہیں کھڑا اور کھڑے ہو کر اس نے جو سال بھر میں کلام بنایا تھا وہیں پر پھاڑ کر پھینک دیا. کہنے لگا میرے اس پورے کلام کو جو میں نے ایک سال میں بنایا ہے میری یہ قرآن کی اس آیت میں باطل کر دیا. کہتا ہے اس کے اندر 21-19 الفاظ ہیں اور 21 قسمیں فصاحت اور بلاغت کی ہیں. کسی انسان کی جرت نہیں ہے 19 الفاظ کے اندر 21 قسمیں فصاحت اور بلاغت کی داخل کرے اور کر سکے. لہذا میرے تو اس قرآن کو میرے کلام کو قرآن کی ایک آیت میں باطل کر دیا اور وہیں پر قرآن کو اپنا بنایا ہوا کلام پھاڑ کر پھینک دیا. اتنے بڑے شاعر کی ہدایت کا ذریعہ ایک معصوم بچی بنی اور اس کے بعد یہ شاعر لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا اور لاکھوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کے کلام کے ذریعے سے مقدر فرمائی اور اس کی ہدایت کا ذریعہ ایک بچی بن گئی. پہلے قرآن سے ہم ایسے جڑے تھے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے بڑے بڑے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے. بس اب تو واقعات بچے ہیں، اب کہانیاں بن گئی ہیں، قصے بن گئے، قصے سنائے جا سکتے ہیں. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ بات باقی بتاتا باغ باغ رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. اب تو قصے بن گئے اور یہ ہم واقعات بن گئے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہوا کرتے تھے اور ایسی ہدایت کا ذریعہ بنا کرتے تھے. تو اللہ نے ہمیں ایسا کلام دیا، ایسا قرآن عطا کیا، ہم اس کو ناز کرتے فخر کرتے دنیا پہ لے جا کے پیش کرتے. لاؤ یہ جیسا کلام بنا کے لاؤ جو دنیا میں عزت دلانے والا، قبر میں عزت دلانے والا، میدان محشر میں عزت دلانے والا، جنت میں بھی عزت دلانے والا. اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں ایک تو قرآن کی تلاوت کا تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پیارا کلام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، ایسا پیارا جو جنت میں جا کر ہمیں عزت دلانے والا. جنت کے اندر ایک اعلان ہوگا ان ربکم یقرئکم السلام ویستدیرکم. سارے جنتی جنت میں چلے گئے، سارے جنتی جنت میں داخل ہو گئے. اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے جنت میں جانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آئے گا کہ اے جنت میں جانے والوں تم کو تمہارا رب سلام کہتا ہے وَيَسْتَذِيرُكُمْ اور تم سے ملاقات چاہتا ہے. تَعَلُّ اللَّهَ إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ. سب لوگ چلو اب اپنا اپنا سوال اللہ سے کرو، اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پیش کرو. کوئی چیز کی کمی جنت میں رہ گئی ہو تو مانگو اللہ سے چل کر سوال کرو. میدان مزید کے اندر اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو جمع کرے گا. یہ اتنا بڑا میدان ہے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی اس کے اول اور آخر کو نہیں پہچان سکا اور نہیں بتا سکا کہاں تک اس کا اول اور آخر ہے. اتنا بڑا یہ میدان مزید ہے. یہاں پر سارے جنتی جمع ہوں گے، نبی جمع ہوں گے، صدیقین جمع ہوں گے، شہداء جمع ہوں گے، سب اپنے اپنے مقامات میں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہوگی، کھانا کھلایا جائے گا، پانی پلایا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی، لباس عطا ہوگا. یہ ایسی چیزیں ہوں گی جنت میں بھی میسر نہیں ہوں گی. ایسا اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا یا داؤد تعال القلب منبر، داؤد آئیے تشریف لائیے منبر پر رونق افروز ہوئیے۔ اور داؤد علیہ السلام جو زبور کی تلاوت دنیا میں کرتے تھے، وہ زبور کی مناجات اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، تو وہ بس اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ اور داؤد علیہ السلام کی دنیا میں آواز جب ایسی تھی تو آخرت میں جنت میں ان کی آواز کیسی ہوگی؟ جب وہ زبور کی تلاوت کریں گے تو جنت بھی جھوم اٹھے گی، ایسا مزہ آئے گا۔ دنیا والوں نے، جنت میں جانے والوں نے تو پہلی مرتبہ ایسی آواز سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایسی آواز سنی ہے کبھی؟ ایسا سنا ہے کبھی؟ اللہ کبھی نہیں سنا۔ اس سے بہتر سنا ہے؟ اس سے بہتر ہے اللہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا یا حبیبی یا محمد تعال القلب منبر، اے میرے محبوب آپ تشریف لائیے منبر پر رونق افروز ہوئیے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور تشریف لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، اور ایسی تلاوت ہوگی دنیا کے اندر جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو اخنس بن شریح جیسا دشمن، ابو جہل جیسا دشمن، ابو سفیان جیسا دشمن منہ لپیٹ کر اور کمر اوڑھ کر چھپ کر اللہ کے نبی کا قرآن سنتے تھے۔ اور جب چوراہے میں اکٹھا ہوتے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم محمد کا قرآن سننے کے لیے گئے تھے۔ کہا دن میں لوگوں کو منع کرتے ہو محمد کی نہ سننا، اور رات میں خود سننے کے لیے جاتے ہو۔ قسم کھاؤ، وہ قسم کھاتے تھے آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ قسم توڑنے کے بعد بھی وہ اللہ کے نبی کا قرآن سنتے تھے۔ ابو جہل بستر پر لوٹنے لگتا تھا، اس کو بے چینی ہوتی تھی، قرار نہیں آتا تھا جب تک وہ حضور کا قرآن نہ سن لے۔ جب ابو جہل جیسے دشمن کو قرآن سن کر قرار نہ آتا ہو، تو جب اللہ کے نبی کا ایسا قرآن کا پڑھنا ہوگا۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ صرف سورہ 3 کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، کہیں سے آیتیں سنی اور سن کر چلے گئے۔ برس گزر گئے، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تھی، سورہ 3 کی تلاوت حضور نے کی تھی، برس گزر چکے ہیں، آج تک میرے کانوں سے مزہ نہیں گیا، آج تک لطف آ رہا ہے۔ تو حضور جنت کے اندر تلاوت کریں گے، آپ کا پڑھنا جنت جھوم اٹھے گی۔ یہاں دو مزے آ رہے ہوں گے، آنکھیں اللہ کے نبی کا دیدار کر رہی ہوں گی، کان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے سن کر محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ اب حضور قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کبھی ایسا سنا کہ اللہ کبھی نہیں سنا؟ کیا اس سے بہتر نہ سنا ہے؟ اس سے بہتر سنا ہے کہ اللہ اس سے بہتر کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ حکم دے گا یا رضوان ارفع حجب بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان یہ میرے بندے آئے ہیں، مجھے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میرے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والے، یہ میرے بندے آئے ہیں۔ اے اللہ اے رضوان سارے پردے ہٹا دے، سارے نور کے جتنے پردے ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان میں سب ہٹتے جائیں گے۔ اچانک ہمارا رب ہمارے سامنے آئے گا، آنکھیں سب کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ابھی تک کسی نے اللہ کو حضور کے علاوہ نہیں دیکھا، باقی جتنے بھی جنتی ہیں سب اللہ کا دیدار کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اچانک ہمارا رب ہمارے سامنے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جب سامنے آئے گا تو سلام قولا من رب الرحیم، اللہ ان ربکم یقرئکم السلام، اللہ تعالیٰ سلام کرتا ہوا آئے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا، سورہ نام کی تلاوت کرے گا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ خود تلاوت کرنے والا ہو، جس کا کلام ہے وہ پڑھنے والا ہو، کیا مزہ آ رہا ہوگا، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ اللہ کی آواز ان کانوں میں آ رہی ہوگی، یہاں
روایت ہے ہم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، کوئی ہٹو بچوں کی آواز نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کہے گا سوال کرو مجھ سے، کچھ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ سالوں کا علم ختم ہو جائے گا، سوال کرتے کرتے علم ختم ہو جائے گا، علماء کے پاس آئیں گے، ان کا علم ختم ہو جائے گا، سارے سوال ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، کبھی اور مانگو، اور سوال کرو۔ بخاری کی روایت ہے، یا اللہ وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، اے اللہ آپ نے سب کچھ عطا کر دیا، آپ نے اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ ہمیں عطا کیا، اب کیا مانگے ہیں اللہ آپ سے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا الا علیکم رضوانی فلا اسخط بعد ابدا، اب میں تم سب سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کہ جنت کے اندر جنت سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کی رضا کا ہمیشہ کے لیے اعلان ہوگا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، کسی میں جب اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، تو حضرت خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں عجب حسرت دیدار خسرو چه تما گفتن سردادن وجہ دادن نادی در رکے یارے، کہا خسرو اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب بن دیکھے، جب اللہ کو دیکھا نہیں تھا، لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، گھوڑوں سے رون دیے گئے، آگ میں جلا دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے جسم کے کر دیے گئے، بے عزت کر دیے گئے، اپنے مال کو انہوں نے لٹا دیا اس کی محبت میں اور اس کی چاہت میں۔ جب بن دیکھے لوگوں نے یہ کیا ہے، جب اس رب کو دیکھیں گے تو اس کی لذت کا کیا حال ہوگا۔ میرے دوستو بہت چھوٹی لذتیں ہیں جس کے لیے ہم ہمیشہ ہمیش کی لذتوں کو قربان کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ قرآن ہمیں بڑی عزتیں دلانے والا ہے۔ ہم سب طے کریں آج، جو ہمارے مہمان بھی شریک ہیں، انشاءاللہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اور آپ تمام طلبہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جس نعمت سے اللہ آپ نے ہمیں جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام حضرات کو قرآن کا سچا خادم بنا دے۔ آمین آمین۔